अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरत से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे और बे औलादों को साहिब औलाद करे, नेक फरमाबरदार सालिहा औलाद अता फरमाए। मेरे बेटे को भी और जितने बे औलाद हैं जिनकी औलाद अल्लाह ताला उनको सदका जारिया बनाए अपने वालिदैन के लिए और हमें बनाए अपने वालिदैन के लिए। तो जी थैंक यू सो मच जी, कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। आज मैंने वीडियो देखी शादवीर की, जहां उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। जी बहुत शुक्रिया, ढेरों बहुत बहुत मुबारक। और हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने एक दुखी बंदे की, मतलब इसको हेल्प कहते हैं कि आप ना किसी को 1 रुपया भी ना दें, 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी ना दें, आप सिर्फ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो देखें कि उसकी कोई 2-4 लाख अर्निंग आना शुरू हो जाए और वो घर बैठ के अपनी बेटियों को, अपने बेटों को एक अच्छे तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी दे और उनको पढ़ाए लिखाए, इज़्ज़त से उनकी शादियां करे। तो मैं यहाँ एक बात भी करूँगी कि बड़ी बड़ी ढेरों ढेर मुबारक देते हैं हम। तो मेरी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है सादकाबाद वाली, उनकी मैं वीडियो देख रही थी और उन्होंने एक बड़ा मतलब कि पैगाम दिया कि जी लोग कहते हैं बेटियां किसी उसको ना आने दो, उसको ना आने दो, उसको ना आने दो। तो मतलब हम अपने कज़नों में खेलते थे, फिरते थे, या पूरे मतलब हमारे ताया चाचा सारे। तो देखिए जी, अगर आज से अगर 20-25 साल 30 साल पीछे चले जाते हैं ना, तो यही कुछ था। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, घर घर टिकटॉक नहीं थी, घर घर मोबाइल नहीं था, घर घर ये मतलब मोबाइल में ही तो असल गंद है। आजकल बच्चे हाथों में मोबाइल लेके बैठे हैं और हमें पता नहीं है कि वो अगर एक क्लिप निकालते हैं तो उसमें क्या क्या निकल आता है। तो इस वजह से आज इंसान डरा हुआ है कि क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। आपने अगर सिस्टर जी मेरा फैमिली व्लॉग, परवीन फैमिली व्लॉग, उस पर जाके वीडियो देखिएगा। मैंने एक वीडियो लगाई है 2-3 दिन पहले जो हमारी अपनी गली में हादसा हुआ, तो उसका अगला पार्ट मैं सुबह आप लोगों को बताऊंगी कि कितने लड़के निकले हैं या वो 6 साल की बच्ची के साथ क्या हादसा हुआ है, जो एक सिर्फ चीज़ लेने के लिए निकली थी। 2 बच्चियाँ निकली हैं, तो एक आगे और एक पीछे और दूसरी को गायब, पता ही नहीं है। वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं आपको प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे जाके दिखाऊंगी, सुनाऊंगी पूरी बात उसके आगे क्या हुआ। तो आपकी बात से भी इत्फाक़े राय रखते हैं कि आज से थोड़ा दौर पीछे चले जाएं तो बड़े लोग सीधे साधे थे, लेकिन आजकल का ये जो दौर आ गया है या ये जो हो रहा है, अभी भी यकीन कर सकते हैं आप सोशल मीडिया देख लें, एक वीडियो खोलें तो कितनी वीडियो आएंगी। तो हम लोग तो इसी वजह से कह रहे हैं जी, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो जो इस फैमिली के साथ हादसे हो चुके हैं, तो आपने खुद 4 औरतों का नाम लिया, नॉमिनेट किया कि कौन कौन सी औरतें जो घर से गई हैं। तो देखें फिर अभी कुछ बनता है कि हम शादवीर को मशवरा दे के ना जी ना, तो बाहर जाके नौकरियां कर दे, तू अपने बच्चों का मतलब ख्याल रख, जो मर्जी आए ऐरा गहरा नथु खैरा, जो मर्जी आए, बिल्कुल भी नहीं। हम तो कम से कम मैं अपने चैनल के थ्रू शादवीर को ये पैगाम नहीं दूंगी। हम तो यही कहेंगे कि जी अपने घर बच्चों पे बैठ, और जिस तरह बच्चियाँ मतलब इतने बड़े भी बच्चे नहीं हैं, बाकी हम अपनी दौर की, अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अभी जो आपकी एज है या बचपन में, या मैं बात करूं या मेरी बच्चियां बात करें कि भी हम हमारे दरवाज़ा भी नहीं हम खोलते या बंद करते या कोई आए, तो वो तो हमारे मज़हब में भी है कि किसी गैर महरम के साथ जब बात करें तो इतनी कड़कदार आपकी आवाज़ हो कि उस बंदे के दिल में कभी ये ना आए कि ये औरत थोड़ी सी लचक रख रही है। ऐसी बात है ना। तो ये तो मासूम बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे हैं, मतलब कि माँ जो भी था, माँ उनके सर पे बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ 2 औरतों की, जहाँ आशा को हम टारगेट भी करते रहे हैं आज तक जो भी हुआ है, और ये माँ बेटी जो मुकाबले पे आई है, मध्य मुकाबले, आज आशा की मैंने वीडियो देखी जिसमें उसने चक पंजाब वाले को किसको टारगेट किया मुझे नहीं पता।
تو مجھے یہ اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عائشہ کو بھی چھوڑے دفع کرے, جواب نہ دے. آگے ماں بیٹھی ہوئی ہے, باپ ہے, بھائی ہے, تو اپنی بلاگنگ کرنا چاہتی ہے تو بلاگنگ کرے, اور ماں کو بھی چاہیے وہ بھی چپ کر جائے. مطلب وہ بھی برابر پہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں, اور ویڈیو ہی باتیں ہو رہی ہیں یا جو بھی ہوگی. تو آج کافی انکشاف کیے ہیں عائشہ نے, اور کافی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کرو, بتاؤ آ کے سارا کچھ. تو دیکھیں کتنے لوگ, یہ سوشل میڈیا آپ کسی کی آواز نہیں بند کر سکتے کہ آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے ایک چینل بنوا کے تو آپ ٹارگٹ سارے زمانے کو کر سکتے ہو. تو کتنا کو رکے ہیں لوگ, کتنا کو رکے ہیں. اس لیے نہیں لوگ رک رہے کیونکہ یہ فیملی خود نہیں رک رہی. کوئی ادھر والے کو جواب دے رہا, کوئی ادھر والے کو جواب دے. اب فریج کا کٹا کھل رہا تھا, شادویر نے کہا کہ مجھے کسی بہن نے فریج لے کے دیے, بچوں کے کپڑے بھی لے کے دیے. ارسلان نے کہا مجھے میں نے جا کے فریج لے کے دی. اور آج جو ہمارا تنویر ہے, ایک بلاگر ہے, یہ شروع سے میں ان کو دیکھتی ہوں, وقار بلوچ, یہ تنویر, یہ احسان بھائی کی لائف پہ بیٹھا کرتے تھے اور ہم لوگ ان کو دیکھتے تھے. مودی بخاری, یہ سارے کہیں نہ کہیں نا تھے. تو اس نے ایک ویڈیو لگائی جس میں اس نے بتایا کہ یہ فریج انہوں نے قسطوں پہ لی. اب مجھے نہیں پتا, میں نے اس کی پوری ویڈیو نہیں دیکھی. صرف اب دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہر بندہ ایک دوسرے کا جھوٹ پکڑ رہا ہے. تو جب تک یہ خود یہ مطلب شادوی نے تو ایک بات کی کہ میرے بچے خوش ہیں اور دنیا رکتی نہیں ہے, تو انہیں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں پرانی باتیں, نہ یاد کریں, بس آگے آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ماشاءاللہ سے ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تو آج عائشہ نے بھی کہہ دیا کہ عظمیٰ کا چینل بھی انہوں نے نہیں دیا, اور شادویر کا تو دے دینا چاہیے تھا. دیکھیں ان کی بیٹی خود اٹھ کے بیٹھ کے اپنا بھائی کا نام بھی لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انہوں نے چینل نہیں دیا. اور وہی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے کہ منیرہ سسٹر کو بچوں کے پاس آ جانا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں, یہ چھوٹو ویر یہ جو آ رہے تھے نا, آپ ان کو نہ بلاتے. وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ شادویر کے گھر بیٹھے ہوتے تو شادویر ان کے پاس اتنا کلوز ہوتا یا نہ جاتا. جس طرح شادویر نے دیکھا کہ کوئی بندہ میری سپورٹ نہیں کر رہا, تو ظاہر ہے پھر وہ تائے چاچے کے تھے, تو پھر ظاہر ہے کسی کی تو مدد اس نے لینی تھی نا. وہ ان پڑھ بندہ ہے, وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. تو دیکھیں جو ان پڑھ بندہ ہوتا نا, چاہے وہ پیسے والا بھی ہو, تو پھر بھی اس کو ایک پڑھے لکھے باشعور بندے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی بات ہے نا, کیونکہ قانون کو سمجھنے کے لیے, قانون سے آگے جا کے وکیلوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے, آگے جا کے پولیس میں جہاں بھی جاتا ہے ایک پڑھے لکھے بندے کا تو اس کے ساتھ ہونا ضروری تھا نا. اور ان کے جو عائشہ کے والد صاحب بھی گئے تھے ادھر آصف ویر کے پاس, تو پھر کسی نہ کسی کا تو اس بندے نے سہارا لینا تھا نا. اور اب دیکھیں جس طرح عائشہ کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا, تو وہ اب آ گئی ہے نا آپ کے کٹھے. چلو لوگوں کو تو آپ جھوٹ سچ کہہ کے تو دبانے کی کوشش کرتے ہو, اس نے ذلیل کیا ہمیں, اس نے ذلیل کیا اس نے کیا. تو اب تو ماں اور بیٹی کی لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. تو مجھے اتنے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نا کہ لوگ بھی نہیں, اور باتیں اس نے سچی اور کھری کہی ہیں کہ میرے اوپر آ رہے ہو بھاگ کے, یا میرے ہسبینڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہو, یا میرے جیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہو. جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ان کو آپ ٹارگٹ نہیں کر رہے ہو, ان سے ڈر رہے ہو. تو دیکھیں پھر اپنی یہ غلطیاں ہیں نا, کہیں نہ کہیں تو اپنی یہ غلطیاں چھوڑتے ہیں نا, جس وجہ سے پھر وہ بیٹی اٹھ کے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو گھر نہیں آنے دینا, نہ آنے دیں. وہ بلاگنگ کرنا چاہتی ہے وہ کرے, کوئی لوگ اس سے نفرت کریں گے. ابھی بھی اس کو اس کے خلاف آئے ہوئے تھے کچھ کمنٹ, کچھ اس کو کہہ رہے تھے شہزادی ہے تو اچھی بات ہے کہ کر دے. کہ ہر کسی کی سوچ پہ آپ پیرا نہیں لگا سکتے. یہ جب ویڈیو بناتے ہیں ان کو بھی کچھ لوگ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عائشہ کو یہاں میں اس لیے اپریشیٹ کروں گی کہ اس کی بیٹی ابھی کچھ ماں کی ہے, اور وہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے اور کہہ رہی ہے خبردار کوئی میری بیٹی کا نام لے, خبردار اگر میرے پہ کوئی انگلی اٹھائے گا, میرے پہ اگر کوئی بات کرے گا نا, میں برداشت کر لوں گی, لیکن میری بیٹی کا کوئی نام نہ لے, میری بیٹی کو کوئی بد دعا نہ دے, میری بیٹی کو. تو یہ ہوتی ہے ماں, جس کو ایک ماں کہتے ہیں. وہ بھی مان رہی ہے کہ میرا طریقہ غلط تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا. دیکھیں اس چیز پہ پھر بھی میں عائشہ کو نہیں کہوں گی کہ اچھا کر گئی ہے, میں بھی بیٹیوں والی ہوں. پھر بھی اس کو ماں باپ کو منانا چاہیے تھا, جیسے بھی مناتی, ترلے کرتی, پاؤں میں گر جاتی, جو بھی ہے ماں باپ کی عزت بھی بچاتی اور اپنی عزت بھی بچاتی. باقی جو بیٹی کے لیے وہ پیار دکھا رہی ہیں تو دل خوش ہوا ہے کہ اس کو ماں کہتے ہیں. تو یہاں عظمیٰ کو, جو عظمیٰ کی یقین کریں سائڈ لے رہے ہیں, یا عظمیٰ کو آ کے لیے عظمیٰ کے پیچھے لڑائیاں کر رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے پھر ان کا بھی یہی کلچر ہوگا, ان کا بھی یہی سارا کچھ ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے, اولاد اس کو پیدا کرو,
اس کو لوگوں کے لیے تانوں کے لیے چھوڑ جاؤ یا جو کر گئے ہیں ٹھیک ہے کر گئے صرف اپنے لیے نہیں. ہم مانتے ہیں شادویر غلط ہوگا, شادویر مارتا بھی ہوگا, پیٹتا بھی ہوگا, بڑا کچھ کرتا ہوگا, لیکن بچوں کا ہاتھ پکڑتی آرام سے ماں کے گھر جا کے بیٹھ جاتی. ماں باپ کو کہتی میرا چینل چل رہا ہے, مجھے الگ گھر لے کے دیں, میں اپنا چینل چلاؤں گی, اپنے بچوں کو پالوں گی, پوسوں گی, ان کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی. وہ بندہ اچھا نہیں ہے, وہ مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. یہی وائی ٹی اگر عظمیٰ کا ساتھ نہ دیتی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ شاہد ڈی فیم ہو جاتا اور عظمیٰ کو پوری وائی ٹی نے ہاتھوں پہ اٹھا لینا تھا. لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے عیبوں پہ اتنا پردہ نہیں ڈالتا کہ وہ عیب بھی کرے اور 5 بچوں کی زندگیاں رول جائے. اور شوہر کو پہلی بات تو ہم شوہر کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے اگر وہ ہمارے ساتھ دیانتدار ہے, ایمانداری کے ساتھ رشتہ نبھا رہا ہے, عزت کر رہا ہے, تھوڑا کما رہا ہے, زیادہ کما رہا ہے, وہ تو مقدر ہے نا, مقدر سے یہ زیادہ اور نصیب سے کہتے ہیں نا, نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کبھی ہمیں ملا ہے نہ کبھی ملنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہماری دعائیں ہماری سپورٹ شاہد ویر کے ساتھ ہے. باقی جھوٹ سے پرہیز کرے. یہ جھوٹے ٹائٹل کسی نے فریج لے کے دی ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں لے کے دی تو کوئی ضرورت نہیں ایسا کہنے کی. باقی جو لوگ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بٹھا لیتا ہے, یہ ویڈیو بناتے تو ظاہر ہے جی وہ بندہ ہے تو وہ بچے اپنا کوئی بٹھا کے ویڈیو بنائے گا, اور اس کے بچے سمجھدار ہیں. جب اللہ تعالیٰ کوئی ٹھوکر لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا باشعور بناتا ہے. جب کوئی یتیم مسکین ہوتا ہے نا تو اس کو اتنی جلدی اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ جوان کرتا ہے اور اتنی جلدی سمجھدار بناتا ہے نا. تو یہ تو اللہ معاف کرے, نہ یتیم ہے نہ مسکین ہے, کوئی لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یتیم کسے کہتے ہیں. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے, مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے. تو یہ تو ماں باپ زندہ ہیں, ماں چھوڑ گئی وہ الگ ایشو ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, عزت شرم والی زندگی دے کہ لوگ ان کی تعریف کریں, لوگ ان کو اچھا کہیں, نہ کہ ان کی والدہ کے نام سے انہیں جانا جائے پہچانا جائے. بالکل نہیں, لوگ کہیں جی یہ بچے ہیں, یہ بہت اچھے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے, یہ اچھا کام کرتے ہیں, نیک ہیں, فرمانبردار ہیں باپ کے. تو اللہ تعالیٰ بڑا عزتوں والا ہے. کہتے ہیں وہ گندوں سے اچھے اور اچھوں سے گندے, دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی آسانیاں پیدا کرے. باقی ذرا نہیں دل خوش ہوتا کہ جب منیرہ سسٹر ویڈیو عائشہ پہ بناتی ہیں یا عائشہ اٹھ کے منیرہ سسٹر پہ ویڈیو بناتی. دیکھیں جب آپ عظمیٰ کو ٹارگٹ نہیں نہ کر رہے تو آپ عائشہ کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بلاگنگ کرنے دیں. وہ اپنا وائی ٹی ہے نا, کمائے, اپنا کام کرے, جو دل کرے گا دیکھیں گے, جو دل کرے گا نہ دیکھیں. جو آپ کو پسند کر رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو اس کو پسند کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, ایسی بات ہے نا. تو خدا رہا آپ لوگ یہ ٹاپک چھوڑیں گے تو یہ ٹاپک ختم ہونا ہے. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی نہیں. شاہد ویر کی ہم تعریف کرتے ہیں, ان کے جہاں دل کرے گا شاہد ویر کے حق میں ویڈیو بنائیں گے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ